سوال ہے، حنفی مسلک کے علماء قربانی کے لیے لائے گئے بڑے جانور میں عقیقے کے لیے لڑکے کا 2 حصہ اور لڑکی کے لیے 1 حصہ شامل کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اس کی کوئی شرعی دلیل موجود ہے؟ عبادت کے تعلق سے شریعت کے اصول سے نکلا بننا ہے۔ بڑے جانوروں میں عقیقہ کرنا چاہے قربانی کے ساتھ کیا جائے یا قربانی کے علاوہ دوسرے حالتوں میں کیا جائے، یعنی عام حالتوں میں، دونوں صورتوں میں جو راجح قول نظر آتا ہے وہ یہ کہ بڑے جانوروں میں عقیقہ نہیں ہے۔ اور جتنی بھی دلیلیں، حالانکہ بہت سارے علماء اس کے قائل ہیں، یعنی غیر الحدیث علماء میں بھی الحدیث علماء میں بھی، لیکن جو چیز سے شریعت کے حساب سے ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ کہ جو دلیلیں ان افراد کی ہیں جس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ بڑے جانوروں میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے، تو یہ دلیلیں بالکل عام ہیں کس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی اولاد دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کوئی خون بہائے یا کوئی جانور ذبح کرے۔ اس طرح کے الفاظ ہیں، اذا ولد لأحدکم، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کی جانب سے وہ خون بہائے، یا آپ یہ کہیں کہ کوئی جانور ذبح کرے۔ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس لفظ کے اندر عمومیت پائی جاتی ہے کہ مطلب کوئی بھی جانور ذبح کرے، ٹھیک ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، آپ کا عمل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الغلامی شاتانی و ان الجاریت شات واحد، کہ بچے کی جانب سے 2 بکریاں۔ شات کا لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے بکری، بکرا، دمبا، بھیڑ، یہ تمام چیزوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی جسے ہم چھوٹا جانور کہتے ہیں۔ تو یہ جانور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لڑکے کی جانب سے 2 اور لڑکی کی جانب سے 1، وَلِلْجَارِيَةِ شَاةٌ وَاحِدٌ، لڑکی کی جانب سے 1۔ اب اس میں بالکل صراحت ہے کہ عقیقے کے اندر کون سا جانور ذبح کیا جائے گا، بالکل صراحت ہے۔ اور جب کسی حدیث کے اندر بالکل صراحت ہو جاتی ہے تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوتا ہے کہ دوسرے جانوروں میں کفایت نہیں ہوتی۔ دوسرے جانوروں کو اگر ذبح کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ حق ادا نہیں ہوگا جو حق ادا کرنا ہے۔ پھر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ حدیث سے کہ ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین کبشین کبشین، بعض روایتوں میں ہے کبشن کبشن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین کی جانب سے 2 دمبے ذبح کیے تھے۔ تو بالکل واضح ہے، 2 میڑے ذبح کیے، تو بالکل واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، آپ کا قول کیا تھا۔ اب جو حدیثیں عام ہیں، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا درس کے اندر کہ عام اور خاص میں جب تعارض ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں خاص کو لیا جاتا ہے۔ تو جن حدیثوں کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ جانور ذبح کیا جائے، تو اب کون سا جانور ذبح کرنا ہے اس کی تفصیل دوسری احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ان احادیث کو چھوڑ دیں گے اور صرف اس حدیث پہ عمل کریں گے۔ جب احادیث کسی بھی ایک ہی مسئلے سے متعلق ہوتی ہیں، کسی ایک مسئلے سے متعلق جب متعدد احادیث موجود ہوں تو ساری حدیثوں پہ عمل کیا جائے گا، ساری حدیثوں پہ عمل کیا جائے گا۔ اور اس کی مثال سورہ فاتحہ میں اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں کہ جو لوگ صرف اس بات سے دلیل پکڑتے ہیں کہ لا تقرؤ، کہ نہ پڑھو، روایتوں کو جمع کریں تو روایتوں کے اندر ہے لا تقرؤ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہ پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو، سورہ فاتحہ اور دوسری قرات کو دہرانے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھاری ہو گیا، اس لیے کہ ہر کوئی دہرا رہا ہے تو اس کی آواز اونچی ہونے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی پیش آئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، تم اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، قرات کر رہے ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، صحابہ کرام کو جو عمل تھا انہوں نے بتلایا، تو آپ نے فرمایا کہ لا تقرؤوا الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری چیزیں مت لو۔ تو جتنا حکم دیا گیا اتنا پڑھا جائے گا، جتنا نہیں حکم دیا گیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی اگر امام قرات کر رہا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا تو ہم پڑھیں گے، باقی چیزیں پڑھنے کا حکم نہیں ہے تو ایسی صورت میں نہیں پڑھیں گے۔ یہاں بھی جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ
جانور ذبح کرنا ہے. اب جانور کس طریقے سے ذبح کرنا ہے اس کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ کے قول سے ہو چکی ہے. تو چونکہ حنفیہ مفہوم مخالفت کو نہیں مانتے ہیں، یعنی اگر کوئی حکم ذکر کیا گیا ہے تو اس کا مخالف جو حکم ہے اس کو وہ قبول نہیں کرتے. لیکن اگر قبول آپ نہ بھی کریں تو ایسی صورت میں جو حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے اسی پہ آپ عمل کیجیے. یعنی حدیث کے اندر بکرے کی نوعیت، یا آپ یہ کہیں کہ شاد کا ذکر ہے، میڑے کا ذکر ہے اور بکرے کا ذکر ہے، تو آپ اسی کو ذبح کیجیے. جس چیز کا تذکرہ ہے اس پہ عمل کیجیے. باقی چیزیں، باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے میں کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے چونکہ عبادت ہے اس لیے عبادت کے لیے دلیل چاہیے. شریعت کا اصول ہے کسی بھی چیز کو عبادت کے طور پہ آپ انجام دیتے ہیں تو اس کے لیے دلیل چاہیے. اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ یہ کہتا ہے کہ میں سورہ فاتحہ 2 بار پڑھوں گا، ایک بار ثابت ہے، اس کے بعد قرآن کے کسی بھی حصے کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں 2 بار نہیں 3 بار سورہ فاتحہ پڑھوں گا، اس کے بعد دوسری سورہ پڑھوں گا، تو ایسی صورت میں ہم سے کہیں گے دلیل لائیے، اضافے پہ دلیل لائیے. کوئی بھی چیز اگر آپ الگ سے لے آتے ہیں تو اس کی دلیل چاہیے. یہاں پہ ہم کہیں گے کہ آپ بڑے جانور کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ عقیقہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی خاص دلیل ہمیں دیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا صحابہ کرام نے کیا ہو، جبکہ سب سے بہتر وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے.